बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हमारे चैनल इस्लाम की दुनिया में खुश आमदीद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज की वीडियो हमेशा की तरह इंतहाई इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प है, लिहाजा इसको आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपकी इस्लामी मालूमात में इजाफा हो सके। नाज़रीन, रवायात के मुताबिक हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम मलकुल मौत से अल्लाह ताला ने एक दिलचस्प सवाल किया कि ए इज़राइल, कभी आपको किसी शख्स की रूह कब्ज करते हुए तकलीफ महसूस हुई या किसी पर तरस आया? तो रूह कब्ज करने वाले फरिश्ते हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जी ए ज़ाते ज़ुल जलाल, दो ऐसे शख्स थे जिनकी रूह कब्ज करते हुए उन पर मुझे बहुत तरस आया और इन पर रहम आया, लेकिन ए अल्लाह, आपका हुक्म था कि उनकी रूह कब्ज कर लो। तो अल्लाह ताला ने फिर पूछा, बताओ वो दो लोग कौन थे जिस पर आपको तरस आया? तो दोस्तों, आज का ये वाकया तफसीर की किताब से लिया गया है। आपको बताते हैं कि ये दो आदमी कौन थे जिन पर मौत के फरिश्ते को भी तरस आ गया। यह अजीबो गरीब वाकया कुछ यूं है कि समुंदर में एक जहाज सुकून के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवाना दवा था और मुसाफिर भी पुरसुकून थे। उन मुसाफिरों में से एक औरत भी मौजूद थी जिसके यहाँ बच्चे की पैदाइश होने वाली थी। चारों तरफ दूर दूर तक जमीन नजर नहीं आ रही थी। पुरसुकून समुंदर की लहरें आहिस्ता आहिस्ता तेज होती जा रही थीं और साथ ही हवा भी तेज होती जा रही थी। वक्त गुजरने के साथ साथ समुंदर की लहरों और हवा में काफी तेजी आ गई और मुसाफिरों से भरा ये जहाज डोलने लगा। मुसाफिरों में बेचैनी की कैफियत पैदा हो गई। देखते ही देखते ये लहरें एक सख्त तूफान में तब्दील हो गईं और जहाज उन लहरों से टकरा टकरा कर अलग अलग टुकड़ों में तकसीम हो गया। कुछ लोग पानी में गिर गए और कुछ उन टुकड़ों पर पड़े अपनी जान बचाने की कोशिश में मसरूफ थे। वो औरत जिसके यहाँ बच्चे की पैदाइश होने वाली थी, वो भी एक तख्ते के ऊपर बेहोश पड़ी थी और तख्ता लहरों के रहमो करम पर एक संप बहता हुआ जा रहा था। उसी बेहोशी की हालत में उस औरत के यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई। बच्चे की पैदाइश के फौरन बाद अल्लाह की तरफ से मलकुल मौत को हुक्म हुआ कि इस औरत की रूह कब्ज कर ली जाए। मलकुल मौत ने फौरन उसकी रूह कब्ज कर ली, जबकि उसका बच्चा उस तख्ते पर उसी तरह पड़ा रहा। समुद्री लहरें उस तख्ते को बहाते बहाते खुश्की तक ले गईं। जिस वक्त तख्ता किनारे पर पहुंचा तो वहां मौजूद एक शख्स ने उसे पकड़ लिया। औरत को तो एक गड्ढा खोदकर दफना दिया गया, लेकिन बच्चा जो अभी जिंदा था उसे अपने साथ घर ले गया। चूंकि उस आदमी की औलाद नहीं थी, इसलिए उसके साथ साथ उसकी बीवी भी बहुत खुश हुई। मियां बीवी ने उस बच्चे का नाम शद्दाद रखा। जब शद्दाद 7 बरस का हो गया तो एक रोज गांव के बाहर शद्दाद बच्चों के साथ खेल रहा था कि अचानक शोर उठा, बादशाह की सवारी आ रही है। ये सुनते ही सारे बच्चे बादशाह के डर से भाग गए, लेकिन शद्दाद करीब के एक टीले में छुपकर बादशाह की सवारी और शाही लश्कर का नजारा देखने लगा। यहाँ तक कि तमाम लश्कर गुजर गया और बादशाह की सवारी गुजरने के बाद कुछ प्यादे गिरी पड़ी चीजों की खबरगिरी के वास्ते लश्कर के पीछे पीछे आए। उन प्यादों में से एक प्यादे ने रास्ते में एक पोटली पड़ी हुई पाई। उसने जो पोटली खोल कर देखा तो उसमें एक सुरमेदानी थी। वो प्यादा अपने साथियों से बोला, मैंने सुरमा पाया है, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं इसे अपनी आंखों में लगा लूं, क्योंकि मेरी बिनाई कुछ कमजोर हो गई है, शायद इससे कुछ फायदा हो जाए। उसके साथियों ने जवाब दिया, बगैर आजमाए हुए आंखों में हरगिज मत लगाना, ऐसा ना हो बजाय फायदे के नुकसान ना हो, पहले किसी और की आंखों में लगा कर देखो। ये सुनकर प्यादे ने इधर उधर देखा तो उसे शद्दाद एक टीले की ओट में खड़ा हुआ नजर आया। प्यादे ने उसे प्यार से बुलाया और कहा, आ बेटा, तेरी आंखों में सुरमा लगा दे ताकि तेरी आंखें अच्छी लगने लगें। शद्दाद ने उसे प्यार करते हुए देखा तो उसने सलाई से सुरमा अपनी आंखों में लगा लिया। सुरमा लगाते ही शद्दाद के 14 तबक रोशन हो गए। उसे जमीन के अंदर छुपे हुए खजाने बिल्कुल इसी तरह नजर आने लगे जैसे साफ शफाफ पानी में चीजें नजर आती हैं। शद्दाद हद से ज्यादा चालाक तो था ही, अपनी चालाकी और अक्लमंदी से चिल्लाया कि ऐ खाना खराब जालिमों, तुमने मेरी आंखें फोड़ दी हैं, मैं अंधा हो गया हूं, ये मेरी आंखों में क्या जहर डलवा दिया, और अब मैं बादशाह के पास जाकर फरियाद करूंगा, तुमको सजा दिलवाऊंगा।
پیادوں نے جو یہ سنا تو مارے خوف کے سرما وہیں پر پھینک کر بھاگ کھڑے ہوئے، اور شداد اپنی چالاکی اور پیادوں کی بزدلی پر خوب ہنسا۔ وہ سرما دانی لے کر اپنے گھر آ گیا اور اپنے باپ کو سارا واقعہ بیان کر دیا۔ اس کا باپ اپنے بیٹے کی ہوشیاری سے بڑا خوش ہوا اور بولا، رات کو جب سارے لوگ سو جائیں تو ہم اپنے مزدوروں کے ساتھ وہاں پہ چلیں گے جہاں پہ تجھے خزانہ نظر آیا، اور وہاں سے کھود کر ہم خزانہ نکال لیں گے اور اپنے گدھے اور خچروں پر لاد کر خزانہ لے آئیں گے۔ ناظرین، اس طرح شداد نے بہت سا مال و دولت اور جواہر اکٹھے کر لیے اور سب گاؤں والوں کو آئے دن دعوتیں کر کر کے اپنا ہمدرد اور رفیق بنا لیا تھا۔ کچھ عرصے بعد شداد نے اسی گاؤں کے سردار کو قتل کر کے اس کی جگہ پر وہ خود سردار بن بیٹھا۔ ہوتے ہوتے یہ خبر حاکموں اور فوجداروں کو پہنچی تو انہوں نے شداد کو سزا دینے کا ارادہ کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر گزرتے، شداد نے اپنی ایک فوج تیار کر لی اور ان حاکموں اور فوجداروں سے مقابلہ کیا اور اپنی ذہانت اور بہادری سے سب حاکموں کو ایک ایک کر کے ہلاک کر دیا، اور اس طرح بڑھتے بڑھتے شداد بادشاہ بن گیا۔ شداد نے بے پناہ خزانے جمع کر لیے تھے۔ اپنی طاقت اور بہترین حکمت عملی کے ذریعے شداد نے اپنی سلطنت کو کمال عروج بخشا تھا۔ بے پناہ خزانوں اور مال و دولت اور وسیع اور اس لاؤ لشکر اپنی ذہانت اور طاقت کی وجہ سے شداد غرور و تکبر میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس نے دعوی خدائی کر ڈالا۔ علموں اور وائسوں یا پھر اس وقت کے نبیوں نے اس ملعون کو اللہ تعالیٰ کا خوف دلایا، اللہ تعالیٰ کی طرف اسے بلانے کی کوشش کی، لیکن شداد کا کہنا تھا کہ دولت، جاؤ ثروت، عزت و شہرت، یہ سب کچھ میرے پاس موجود ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی خدا کی اطاعت کروں۔ عالموں نے سمجھایا کہ یہ سب مال و دولت پانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں جنت عطا کریں گے جو اس دنیا سے کروڑ ہا بہتر ہوگی۔ شداد نے پوچھا کہ اس جنت میں کیا خوبی ہے، تو عالموں نے جو کچھ بھی خوبیاں اور تعریف جنت الفردوس کی سنی تھی وہ سب ان کے سامنے بیان کر دی۔ عالموں کی باتیں سن کر شداد نے حقارت سے ہنستے ہوئے جواب دیا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں اور نہ ہی مجھے جنت چاہیے، کیونکہ مجھ میں اتنی طاقت اور قوت ہے کہ میں اس سے بھی اچھی جنت اس دنیا میں بنا سکتا ہوں۔ لہٰذا تمام عالموں اور واعظوں کو دکھانے کی خاطر شداد نے اپنی جنت بنانے کا فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے معتبر سرداروں میں سے 100 آدمیوں کا انتخاب کر کے انہیں جنت بنانے کے لیے نگران مقرر کیا، اور ہر ایک سردار کے ساتھ 1000 آدمی متعین کر دیے۔ زمین میں دفن تمام خزانے نکلوا لیے گئے، معدنوں سے سونا چاندی نکلوا کر اس کی اینٹیں تیار کروائی گئیں، اور کوس اونچا مقام بنانے کا حکم دے دیا گیا۔ 40 کو عدن سے متصل ایک شہر مربع کی شکل میں 10 کوس لمبا، 10 کوس چوڑا اور 10 کوس اونچا مقام بنانے کا حکم دیا۔ ناظرین، اس شہر کی بنیادیں اس قدر کھودی گئیں کہ پانی کے قریب جا پہنچی، اور پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروا دیا گیا کہ بنیادی زمین کے برابر ہو گئی، تو اس پر سونے اور اشرفیوں کی اینٹوں سے دیواریں چننی شروع کر دی گئیں۔ ان دیواروں کی بلندی اس قدر زیادہ تھی، جب آفتاب طلوع ہوتا تھا تو اس کی چمک سے دیواروں کی روشنی پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ شہر کی 4 دیواری کے اندر 1000 محل تیار کیے گئے، اور ہر محل 1000 ستونوں کا، اور ہر ستون جواہرات سے جڑا ہوا تھا۔ شہر کے درمیان ایک نہر بنائی گئی، اور ہر مکان میں حوض بنوائے گئے، اور شہر کے ہر مکان تک ایک نہر پہنچائی گئی۔ حوضوں کے فرش پر یاقوت اور زمرد، مرجان اور نیلم کی تہیں بچھائی گئیں، اور اس کے کناروں پر درخت لگائے گئے جن کی جڑیں سونے کی اور شاخیں اور پتے زمرد کے، پھول اور پھل موتی اور یاقوت کے اور دیگر جواہرات کے بنوا کر لٹکائے گئے۔ مکانوں کی دیواروں پر زعفران اور عنبر سے گلکاری کی گئی، اور یاقوت اور دیگر جواہرات خوبصورت خوشباس جانور بنوا کر درختوں پر بٹھائے گئے، اور درختوں کے پاس ایک پہرے دار کو تعینات کیا گیا۔ جب اس انداز کا شہر بن کر تیار ہوا تو حکم دیا گیا کہ سارے شہر میں قالین اور فرش ریشنی زرد پت بچھا دیے جائیں، اور جب سب مکانوں میں ترتیب سے سونے چاندی کے برتن چنوا دیے گئے، اور حوضوں میں دودھ، شراب، شہد اور انواع و اقسام کے جاری کر دیے گئے، بازاروں میں دکانوں کو بھی کمخواب زردوزی کے پردوں سے مزین کیا گیا، اور ہر پیشہ، ہر ہنر والے کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے اپنے پیشے اور ہنر میں مشغول ہو جائیں۔ انواع و اقسام کے میوے، طرح طرح کے عمدہ اور لذیذ پکوان ہمیشہ ہی سبھی شہر والوں کو پہنچایا کریں۔ غرض کے 12 برس میں یہ شہر بے مثال سجاوٹ کے ساتھ تیار ہوا تو تمام سرداروں کو حکم دیا گیا کہ وہ زینت کے ساتھ اس شہر میں جا کر رہیں، اور خود بھی اپنی فوج اور لشکر کو ساتھ لے کر کمال غرور و تکبر کے ساتھ شہر کی طرف وہ کوچ کرنے لگا۔
اور راستے میں عالموں اور واعظوں کو جلانے کی خاطر کچھ دیر رک کر ان سے تکبر اور حقارت کے ساتھ کہا، تم اس جنت کے واسطے مجھے اس کے سامنے جس کو آج تک کسی نے دیکھا نہیں سر جھکانے اور ذلیل ہونے کے لیے کہتے تھے، اب تم کو میری قدرت اور ثروت دیکھنی ہو تو میرے ساتھ چلو، میں نے اندیکھی جنت سے زیادہ حسین اور دلکش اور خوبصورت جنت بنوائی ہے، جس کو دیکھ لینے کے بعد تم اپنے خدا کی جنت کو بھی کم سمجھو گے۔ شداد اپنی بنائی ہوئی جنت کے قریب پہنچا تو اس کے شہر کے باشندوں کے حوض ان کے استقبال کے لیے شہر کے دروازے سے باہر آ کر اس پر زر و جواہر نچھاور کرنے لگے، اس طرح سے کہ جب شداد شہر کے دروازے پر پہنچا تو اس کا ایک قدم دروازے کے باہر اور ایک قدم اندر تھا کہ آسمان سے ایک ایسی سخت کڑکدار آواز آئی جس سے تمام مخلوقات ہلاک ہو گئی اور بادشاہ بھی وہیں دروازے پر گر پڑا اور مر گیا۔ اس شہر کو دیکھنے کی حسرت کتنی محنت اور مشقت سے اس کو تیار کیا گیا تھا وہ اپنے دل میں ہی لے گیا۔ ناظرین، جس بات کا ذکر ویڈیو کے آغاز میں کیا تھا، یعنی ملک الموت نے کہا تھا مجھے 2 آدمیوں کی روح نکالتے وقت بہت ترس آیا، ان میں سے ایک تو وہ بچہ تھا جس کا واحد سہارا اس کی ماں تھی اور مجھے اس کی روح قبض کرنے کا حکم ہوا، اور دوسرا وہ بادشاہ جس نے اتنے آرزوؤں سے شہر تعمیر کیا اور جب اس کو دیکھنے کے لیے پہنچا تو مجھے روح قبض کرنے کا حکم ہوا۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اسرائیل، تمہیں ایک ہی شخص پر 2 بار رحم آیا، کیونکہ یہ بادشاہ وہی بچہ تھا جس کو ہم نے بغیر ماں باپ کے بنا کسی سہارے کے سمندر کی تند و تیز لہروں اور طوفانوں میں بھی محفوظ رکھا اور اس کو حشمت و ثروت کی بلندیوں تک پہنچایا، اور جب یہ اس مرتبے پر پہنچا تو ہماری تابعداری سے منہ موڑ کر تکبر کرنے لگا اور آخرکار اپنی سزا کو پہنچا۔ ناظرین، ہمارے ہاں بھی اس سے کچھ درجے کم کے شداد موجود ہیں جو ساری عمر قوم کی دولت لوٹ لوٹ کر اپنی جنت تعمیر کرتے ہیں، لیکن اجل یعنی موت اس جنت کو مزے لینے سے پہلے ہی انہیں اچک لیتی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسلام پر زندہ رکھے اور جب موت دے تو ایمان پر موت نصیب ہو، آمین ثم آمین۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے سے لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے، اللہ وارث۔